جب اس قسم کے بدعتی کو آپ بیان کرنے واضح کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس کی بدعت کو اور اس کے اوپر رد کرنے کے لیے، یہ جماعت سہولت کار بن کے آ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس بدعتی پر رد کر رہے ہیں، ان کے اندر تو خیر بھی ہے نا، ان کے اندر تو بھلائی بھی ہے نا۔ ارے خیر تو شیطان کے اندر بھی تھا کہ نہیں؟ خیر شیطان کے اندر، اس کے بعد وہ شیطان بنا، پہلے تو خیر تھا، تو کیا اس کے خیر کا پہلے تذکرہ کیا جائے کہ جناب شیطان ایسے ایسے تھے، بعد میں جا کر کے گمراہ ہوئے، تو جیسے وہ خیر کیا کرتے تو شیطان سے خیر بھی لے لیجئے؟ یہ کون سی بات ہے؟ گمراہی پر جب آپ رد کرنے بیٹھیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی صحت کے بارے میں بتائے گا یا بیماری کے بارے میں بتائے گا؟ آپ کہیے گا کہ آپ تو میری بیماری کے بارے میں بتا دیے، میری صحت کے بارے میں بتائیے۔ اس کا کام علاج کرنا ہے، دوا دینا ہے، بیماریوں کے بارے میں، اس کی سنگینی کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ پھر سے آپ صحت مند ہو سکے۔ آپ کی صحت کی وہ تعریف کرنے بیٹھ جائے گا تو آپ بیماری رہ جائیں گے اور کبھی بھی آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ ویسے اہل بدعت پر رد کرنا، اس کی بدعت پر جب رد کرنے بیٹھا جائے گا، اس کے خوبیوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ خوبیاں تو ابو لہب پہ بھی تھی۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو اللہ نے شر محض پیدا نہیں کیا کہ وہ 100 کا 100% اس کے اندر برائی ہو، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو ذکر کیا جائے، لیکن جیسے کسی بدعتی کے اوپر رد کرنے آپ بیٹھیں گے، یہ جماعت آ جائے گی، ارے اس جماعت کے اندر بھلائی بھی ہے، اس جماعت کے اندر خیر بھی ہے، انہوں نے فلاں کام خیر کا کیا ہے۔ تو ارے جو کام وہ خیر کا کیا ہے وہ کام صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، لیکن جو شر کا کام کیا ہے اس خیر کے اوپر غالب۔ کوئی ایک آدمی حج کرے، روزہ رکھے، صدقات کرے، تمام کام کرے، ایک دم صحیح طریقے پر کرے، لیکن مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ جا کر کے اجمیر پر سجدے بھی کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تمام خیر اس کا باقی ہے؟ شر کی نوعیت دیکھی جائے گی اور اس انسان کی بدعت دیکھی جائے گی، اس پر رد کیا جائے گا۔ ایک بھی چیز ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر منگواتے تھے اور کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، اور بعض روایت میں یتنزہون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رد کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً رد کرتے تھے۔ کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی تھی، کسی مسئلے میں اجتہادی غلطی، جیسے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے میراث کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا اور کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے اس مسئلے کی تائید کروا لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں وہی بات کہوں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، ایسا فتویٰ دینے پر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن مسئلہ دین کی حفاظت کا ہے، مسئلہ اس مسئلے کی حفاظت کا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کسی بدعتی پر، بدعتی جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کافر کو آپ کافر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ ہمارا کبھی بھی بھلا نہیں چاہ سکتا، لیکن ایک بدعتی بھلے انسان کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کا بھائی بن کے آتا ہے، قرآن و حدیث کو پیش کرتا ہے، صحابہ کا نام لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ گمراہی آپ کو پروستا ہے اور آپ اس گمراہی کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ مفضل ابن محلحل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بدعتی جب آپ کے سامنے بیٹھے گا تو اپنی بدعت کو شروع میں بیان نہیں کرے گا، بلکہ اپنی شروعاتی مجلس میں قرآن حدیث یہ سب بیان کرے گا۔ جب دیکھے گا کہ لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے تو دھیرے دھیرے وہ جیسے شہد میں زہر ملا کر کے دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ویسے کتاب و سنت کے بیچ میں اپنی بدعت کو داخل کر کے وہ آپ کو پروستا رہے گا اور آپ اس کی بدعت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ تو جیسے آپ کسی بدعت پر یا کسی بدعتی پر رد کرنے کے لیے جائیں گے، ان کی رگ حمیت جو بدعتی کی تائید میں وہ پھرک جائے گی اور آئے گی آپ کے پاس یہ جماعت، آپ کیوں ان کے اوپر رد کر دیے، انہوں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، انہوں نے فلاں کام کیا، بہت سارا کام دکھانے لگیں گے۔ آپ کو پتا ہے معتزلہ نے روافض پہ رد کیا، ملاحدہ پہ رد کیا ہے، بہت کام کیا ہے، تو کیا معتزلہ پہ رد کرنا چھوڑ دے جو یہ کہتا ہے نہ اللہ بولتا ہے، نہ اللہ سنتا ہے، نہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی تمام صفتوں کا انکار کرتا ہے؟ میں آپ کو کہہ دوں، آپ گونگے ہیں، آپ بہرے ہیں، آپ اندھے ہیں، آپ برداشت کریں گے اپنے لیے؟ اپنے رب کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ تو جیسے کسی بدعتی پر آپ رد کرنے کے لیے جائیں گے، یہ جماعت اور ان کی جو
ہم نوا جماعتیں ہیں اور ہم نوا لوگ ہیں، آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ان کے پاس فلاں فلاں کام ہے، انہوں نے فلاں فلاں بہتر کام کیا ہے۔ اگر آپ کو رد کرنا ہی تھا تو ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کر ہی دیتے، تو آپ یہ کہہ دیں عطر کے ساتھ گندگی نہیں ملی جاتی اور نہیں گندگی کے ساتھ عطر ملی جاتی ہے، ہمیشہ سنت کی خوشبو بکھیری جاتی ہے، فہم سلف کا عطر بکھیرا جاتا ہے تاکہ لوگ خوشبو سے معطر رہیں۔ جہاں ان کی اچھائی کو، جو اچھائی باطل طریقے سے ہے اور جو اچھائی ان کے پاس ہے وہ بھی بدعت کے لبادے میں ہے، ان کی اچھائی کو بیان کرنا گویا کہ عطر کے اندر آپ زہر کو ملا دیں یا پھر بدبو کو ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ